پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت مقدسہ کن کے لیے ہے، کون خوف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر ہم دیکھیں اپنی طرف، انسانوں کی طرف، تو کیا ہم خوف کرتے ہیں؟ خوف سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اب جو بندہ ڈرتا ہے ظاہری بات ہے وہ کہنا مانتا ہے، ایسے ہی ہے کہ جو پھر نہیں ڈرے گا پھر وہی کہنا نہیں مانے گا، رد کرے گا۔ تو یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ فرشتوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں یہ ایسی مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے تھر تھراتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وہ ذکر میں اس تسکین محسوس کرتے ہیں، ان کا کوئی کھانا پینا نہیں ہے۔ جیسے ہم اٹھتے ہیں تو پھر کھانے کی فکر، دوپہر کو پھر کھانے کی فکر، شام کو پھر کھا کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پھر کھانے کی فکر، تو ہر وقت کھانا کھانا بس یہی۔ تو ان کو کھانا جو ان کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب یہی بات آپ دیکھیے اگر انسانوں کی طرف لائی جائے تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 7 سال تک 6 ماہ تک جو ہے وہ کوئی جو ہے بغیر پیے کے رہا، کوئی کھائے کے رہا، اس طرح سے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ جب انسان کے اندر وہ عبادت میں اتنا وہ مشغول ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ روحانیت اور نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جو وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کیا ہے پھر اس کی غذا اللہ کا ذکر بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوراک، اس کی جو ہے طاقت اسی ذکر سے پوری کرتا ہے۔ تو اب خوف خدا کی رہی بات، یہ جو ہمارا موضوع تھا کہ خوف خدا، فرشتے اتنا خوف کرتے ہیں کہ ہر وقت کانپتے رہتے ہیں۔ ہم کتنا کانپتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں کہ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، یا جو معراج شریف کے اوپر موقع پر میں دیکھ کے آیا ہوں، جو ہے جنت اور دوزخ کے سما دیکھ کے آیا ہوں، وہاں کے حالات دیکھ کے آیا ہوں، اگر تم جان لیتے تو کھانا پینا بھی ترک کر دیتے، تمہاری شکلیں جو ہیں پیلی پڑ جاتی، زرد پڑ جاتی، کمزوری کے عالم میں تم گرتے، مرنے کے قریب آ جاتے۔ تو اتنا سخت معاملہ ہے آگے کا، ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک جوڑ کا جو ہے جسم کے ایک جوڑ کا جو ہے حساب ہونا ہے، ایک جوڑ کا حساب دینا ہے۔ اس لیے خوف خدا رکھنا، یہ جیسا کہ فرمایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف اور امید کے درمیان رہو۔ پہلے بھی میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوف کیا ہے، اس بات کا خوف کہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری روئے زمین کی خلقت جو ہے مخلوق جنتی ہے اور ایک جو ہے وہ دوزخی ہے یا گناہ گار ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے گا کہ وہ میں ہوں گا۔ لیکن اگر دوسری طرف امید کیا ہے، فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ پوری روئے زمین کی جو مخلوق ہے وہ گنہگار ہے یا دوزخ میں جائے گی اور ایک شخص جو جنت میں جائے گا، تو میں امید رکھوں گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، یہ امید ہے۔ تو اس کے درمیان رہو گے تو پھر کامیاب۔ ایسے یقین لگا کے بیٹھ جانا کہ جناب جنت پکی ہو گئی، تو ایسا نہیں، ہر وقت ڈرو۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا کوئی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے نا، یا جس کے پاس اتنا مال، اب دیکھیے دنیا کے اندر جو زیادہ امیر ہے نا وہی ڈرتا ہے نا، کیسے کہ میرا مال کہیں چوری نہ ہو جائے، بڑے تالے بڑے لگاتا ہے، بڑی حفاظتیں کرتا ہے، گارڈ بٹھاتا ہے، کہ اس کے پاس مال اب زیادہ آ گیا، اس کو محفوظ کرنے کے لیے زیادہ احتیاط چاہیے۔ جس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاتا ہے، بھائی میرے کو جو ہے ہی کچھ نہیں تھی، چانا کنے کی۔ اسی کی طرح اب جو دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے،
اب پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے پھر وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں جو ہے کسی جگہ پہ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں جو ہوں اپنا میرا جو ہے سارا کیا ہوا اکارت نہ جائے. تو اس لیے خوف خدا جو ہے انتہائی ضروری. لیکن اب اس کی فضیلت کیا ہے خوف خدا کی، یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کا ڈر جو ہے رکھنا. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زندگی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہا دیا ڈر سے، تو دوزخ سے وہ بھی نکال لیا جائے گا، دوزخ میں نہیں جانے دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ ڈر اس کو آیا رب تعالیٰ کا. تو یہ خوف اچھی چیز ہے. اب ایک نوجوان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ اس کا معمول تھا کہ ہر وقت ڈرتے رہتے، ہر وقت ڈرتے، ذکر میں مشغول رہتے، اور اس کی باتوں سے بھی یہی اندازہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے خوف میں ڈوبے ہیں. وہ نوجوان فوت ہو گیا. جب اس کو دفنایا گیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا، تو آپ قبر پہ گئے اس کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ وہ جیسا کرتے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا وہ ویسا ہی ہوتا. تو انہوں نے آواز دی. اب دیکھیے اب ہم تو جائیں قبروں پہ آواز دیں، کو بولے گا نا؟ پتہ ہی نہیں بولے گا، کیوں؟ ہماری وہ اوقات ہی نہیں. تو آپ گئے، آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف میں جو ہے اپنی زندگی گزاری، کیا تجھے وہ 2 جنتیں مل گئیں؟ آواز آئی کہ اے امیر المومنین، یقیناً میں نے 2 جنتیں پا لی ہیں. تو اب دیکھیے اس کا اتنا اجر و ثواب ہے. خوف خدا رکھنا کتنا ضروری ہے. اب ہم نے یہی دیکھنا، آخری بات پہ ہم ختم کریں گے بات کو، کہ خوف خدا یہ نہیں ہے کہ نا میں تو بڑا ڈرتا ہوں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. ایسے نہیں، عملی شکل دینی ہے. جو ڈرتا ہے وہ کرتا بھی ہے. اب دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ جناب ادھر نہیں جانا، یا اپنے بچوں کو کہوں کہ فلاں گھر نہیں جانا، وہ کہیں جی ہم اپنے باپ کو کہنا تو مانتے ہیں، لیکن جب میں ادھر ادھر ہوں پیچھے سے جائیں تو پھر ڈر تو نہ ہوا. ڈر تو یہ ہے کہ میں نہ بھی موجود ہوں تب بھی جو ہے وہ نہ جائیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، کہیں گے کہ ڈرتے ہیں. رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ تو نہیں ہے نا. ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، کسی کوئی ایسی نہیں ہے جہاں پہ نہ دیکھتا ہو. جیسے حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے لوگ نا جو باقی خلیفہ جو تھے وہ بھی تھوڑا سا جلس ہوتے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنے مرشد کو زیادہ عزیز تھے. تو اب کسی نے آپ نے جو ہے چیک کرنے کے لیے کہا کہ آپ ایسے کریں یہ کہ نا مرغا لے لیں یا چھری لے لیں، اس کو وہاں پہ آپ ذبح کر کے آئیں جہاں پہ جو ہے کوئی بھی نہ ہو دیکھے. سارے جو ہے ذبح کر کے آ گئے نا جی. آپ جو ہے تھوڑی دیر بعد ویسے لے کے چھری بھی اور مرغا بھی لے کے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، مرغا بھی نہیں ذبح کر سکے کہیں پہ. لیکن جب ان سب سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ میں نے جی کمان میں بیٹھ کے کر دیا تھا، کسی نے کہا کہ میں نے کمرے میں، کسی نے کہا کہ دیوار کے پیچھے کر دیا تھا، کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی کیوں نہیں کیا، آپ کو جگہ کوئی نہیں ملی؟ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی میں گیا میں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جہاں بھی گیا میں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو مجھے جگہ ملی ہی کوئی نہیں جہاں پہ ایسا ہو کہ جہاں پہ کوئی نہ دیکھتا ہو. تو یہ ہے ہمارا توکل، یہ ہمارا خوف، یہ ہے ہمارا یقین اور ایمان. اگر ہم یہ لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے ذرا سی آخری بات یہ میں کر رہا ہوں، اس کو ختم کرنے لگا ہوں، کہ اب دیکھیے اگر ہم یہی زندگی میں بٹھا لیں بات کہ کوئی بھی ہم برا کام کرنے لگے ہوں، ہمارے دل میں یہ ہوگا رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یقیناً ہم نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اسی وجہ سے بخشے گئے لوگ کہ برا کرنے لگے تھے، دل میں خیال آیا. ایک شخص بھی ایسا، اس کو واقعہ پڑھا تھا میں نے، کہ بہت ہی بدکار تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. جب پوچھا گیا تو یہ تو بڑا گناہ گار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہ بالکل زنا کے بالکل نہ اس کے ہاتھ میں تھا، کرنے ہی لگا تھا بدکاری، تو اچانک اس کو خیال آ کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. کیونکہ جو جس عورت سے کرنے لگا تھا وہ بولی تھی کہ اے وقت کے بادشاہ، اے وقت کے شہنشاہ، تو اس وقت تیرے پاس طاقت ہے، لیکن ایک بات میری سن لے، تو کرنے تو لگا ہے بدکاری، میری عزت خراب کرنے لگا ہے، لیکن ایک بات دیکھ لے کہ ایک اور بھی شہنشاہ ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے. کہتا کہ یہ بات میں نے دیکھی، میرے دل میں خوف آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. کہتا کہ یہ بات جو ہے مجھے جنت میں لے کے گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا، اس نے مجھے معاف کر دیا. تو یہ خوف خدا اتنی ضروری چیز ہے، رکھا کریں دل میں. اور اس کی عملی شکل کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. ہمیں ہر وقت خیال ہو، جب بھی ہم اپنا کام کریں، نماز جا رہی ہو، دل میں خیال اٹھے، خوف آئے کہ میں نے رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک بندے سے کو میں آگے ہلنے نہیں دوں گا جب اس سے میں نا سوالات نہ کر لوں. سامنے کھڑا کروں گا، اس سے سوالات پوچھوں گا کہ جوانی کہاں گزاری، اپنی عمر کہاں گزاری، جو میں نے نعمتیں دی کہاں کہاں پہ خرچ کی ہیں. ہاں
عبادت میں گزاری کہ نافرمانی میں عمر گزاری، یہ سارے پوچھیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور اس کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ پھر وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ یہی دیں گے کہ ہم جناب وہ کام میں مشغول تھے، وہاں پہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم کہیں گے بھی نا کہ میرے نفس نے مجھے نقصان دیا، یہ شیطان نے ورگلایا، تو پھر وہ بھی بول اٹھیں گے، کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ خود کرتا تھا ایسے، نام ہمارا لیتا ہے، تو پھر وہاں پہ کوئی چارہ جوئی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج وقت ہے، دارالعمل یہی ہے، دارالجزا آگے ہے، تو جو یہاں پہ کر جائیں گے آگے کام آئے گا۔ کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے 5 گانا نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے آپ کو پختہ کریں، کوشش کریں، کوشش سے بھی بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی